دین کے متعلق ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کے حوالے سے جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ۔ بس یہ سارا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں کرنے کو وہ کرو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اسے رک جاؤ۔ بھئی یہ تمہارا دین ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف سے دے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ یہ مکمل دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اپنی زندگی مبارک میں 3 دن با جماعت پڑھی ہے، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آئندہ اہتمام جماعت کے ساتھ نہیں کرتا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو امت پر شفقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر زیادہ اہتمام نہیں فرمایا۔ آپ ذرا غور کیا کریں، یہ دور فتنے کا ہے، کئی سے کئی فتنے رونما ہوتے ہیں، خصوصاً دین کے لحاظ سے۔ ہم جتنی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کرنا ثابت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حضور نے اس کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، مسلسل ہمیشہ پابندی سے کیا ہے۔ کسی بھی سنت کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ کرنا ثابت ہو گیا، اس لیے امت کے لیے سنت بن گیا۔ اب حضور نے پگڑی باندھی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کبھی حضور نے پگڑی کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی پگڑی کے بغیر دن ہی نہیں گزارا، ہمیشہ پگڑی ہی باندھے رکھی۔ لیکن پگڑی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے مسواک کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور نے کسی دن نماز مسواک کا نافع نہیں کیا ہو، ہر نماز میں مسواک کی ہو، ہر وضو میں مسواک کی، کبھی نہیں بھی کی، لیکن پھر بھی مسواک کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب تراویح پڑھنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا تو وہ عمل سنت بن گیا۔ اس عمل کے سنت بننے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہو اور کبھی ناغہ نہ کیا ہو پھر ہمارے لیے سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل کا ثبوت مل گیا تو وہ سنت بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے، ناطقٌ بالحق والصواب۔ قرآن مجید کے اندر 23 مقامات ایسے ہیں جہاں مشورہ حضرت عمر نے دیا، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا، اور یہ چیز بخاری شریف جلد ثانی میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے تراویح کی نماز میں امام بنایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اقرا من الصحابہ ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کو امام بنایا، اور 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اور قرآن مجید اس میں پورا پڑھا گیا اور مقتدیوں نے پورا سنا۔ اس دن سے لے کے 1445 سال ہونے والے ہیں، امت کے اندر یہ عمل مسلسل چل رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں آج بھی 20 رکعت تراویح با جماعت ہو رہی ہے، اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا ہے۔ کیا امت کا اتنا بڑا تسلسل یہ کافی نہیں ہے؟ دنیا جہان میں مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے تراویح کا منکر صرف اور صرف رافضی فرقہ ہے، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ یہ تراویح کے بالکل منکر ہیں، یہ کہتے ہیں سرے سے تراویح نام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یہ چاروں 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں، ان کا آپس میں کوئی بھی تراویح کے 20 رکعت میں اختلاف نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں ہم لوگ مغالطے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھنی ہے تو پوری 20 پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے تو پھر بالکل ہی نہیں پڑھنی ہے۔ یاد رکھو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو 4 رکعت کی توفیق دی، 4 پڑھ لیں۔ اللہ نے آپ کو 8 کی توفیق دی، 8 پڑھ لیں۔ اللہ نے آپ کو 12 کی توفیق دی، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، لیکن بالکل محروم نہ رہیں۔ بالکل محروم رہنا یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، تراویح جماعت کے ساتھ اگر آپ کو نہیں ملی، آپ اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، کام پر ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ تراویح جماعت کے بغیر بھی جیسے نفل پڑھتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ عورتوں کا بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے گھروں میں۔ پھر ان کے لیے بھی یہ کہ اگر آپ عشاء کے بعد تھکے ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ سحری کے وقت بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت آپ اس وقت جو تہجد کا وقت ہے اس وقت آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ کو اللہ توفیق دے اس وقت بھی آپ تراویح کی نیت سے نفل کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح میں جو اصل سنت ہے رکعتیں 20 ہوں، جماعت ہوں اور پورا قرآن مجید تراویح کی حالت میں یا تو بندہ خود پڑھے یا پڑھنے والے سے سنے۔ یہ الگ الگ سنت ہے، 20 رکعت الگ سنت ہے، جماعت الگ سنت ہے، قرآن مجید کا پورا پڑھنا یا سننا تراویح کی حالت میں الگ سنت ہے۔ اور یہ سنت کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر جیسے میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے تو میرے بعد جو خلیفہ راشد ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنت کا پابند بننا، عمل کرنا بھی تم پر ایسا ہی لازم ہے کہ تم ان کی سنتوں کو بھی عمل میں لاؤ۔ اب حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، ان سب کے زمانوں میں 20 رکعت تراویح سنت اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے تراویح کے متعلق ہم لوگ سستی کا شکار نہ ہوں۔ ایک ہوتی ہے عملی سستی اور ایک خرابی اس سے غلطی ہے عقیدے کی۔ جب بندہ دل میں یہ سوچ لے کہ یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے، دل میں یہ سمجھ لے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، دل میں سمجھ لے یہ کوئی اتنا اہم بات ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ عقیدے میں ایمان، اسلام، دین کی کسی بات کا انکار کرنا، کسی بات کو ہلکا سمجھنا، بے وقعت سمجھنا، یاد رکھو یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ دین کی ہر بات کو عظمت سے دیکھیں، دین کی ہر بات کو عزت و وقار سے دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر مر مٹنے والے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریفتگی ہے، غلامی ہے، تو پھر حضور کے ایک عمل کے بارے میں ہم یہ خیال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بھکاتی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ یہ خیال کبھی نہ کرنا۔ اگر عمل نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنا کہ اللہ مجھے توفیق دے میں کروں، لیکن کسی عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی خیر برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی رمضان مبارک کے احکام ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، سحری، افطاری، ان سب کا اہتمام کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔